بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 عورتوں کا ذکر فرمایا، 2 نبیوں کی بیویوں کا اور ایک کافر کی بیوی کا اور ایک نبی کی والدہ کا۔ کافر کی بیوی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، جب فرعون کی بیوی اسلام لے آئی، مداریوں نے، ان کے جادوگروں نے جب جادو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو پھینکا، اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، تمام جادوگر اسلام لے آئے۔ اس منظر کو دیکھ کے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی بھی اسلام لے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب وہ اسلام لاتی ہے، آمنوا امرأۃ فرعون، تو فرعون نے اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اللہ کتب میں لکھا ہے کہ ہتھیلیوں کے اوپر کیل اور پاؤں کے اوپر اسی طرح کیل ٹوس کے اور باندھ کے حضرت آسیہ کے اوپر ظلم کرتا تھا اور ان کے اوپر پتھر کی چٹانیں رکھ دیتا تھا۔ جب وہ ظلم و ستم کرنے والے پیچھے ہٹ جاتے تھے، حضرت آسیہ فرماتی ہیں اللہ کے فرشتے آتے اور میرے اوپر سایہ کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرا جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے بھی یا اللہ پاک مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے حضرت آسیہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرا اپنے ہاں جنت میں گھر بنا۔ اللہ نے ان کا وہ محل بھی دکھا دیا۔ عورت تھی، گھر تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اب جب عورت کو گھر مل جائے، وہ عورت اس وقت تک خوبصورت اور احسن نظر نہیں آتی جب تک اس کا گھر والا نہ ہو۔ اللہ نے کائنات سے بہترین امام الانبیاء، فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شوہر بھی بنا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات گئی، رخصتی کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جنت میں میری 2 بیویوں کو سلام عرض کرنا، ایک حضرت آسیہ علیہ السلام کو اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ حضرت مریم کا کل میں واقعہ بیان کروں گا۔